بھی آ رہا تھا ذہن میں کہ پھول شبنم میں ڈوب جاتے ہیں، پھول شبنم میں ڈوب جاتے ہیں، زخم مرہم میں ڈوب جاتے ہیں، جب کوئی آسرا نہیں ملتا ہم تیرے غم میں یا نبی تیرے غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ میری کیا حیثیت ہے یہ پھول، اور کہا یہ دربار مدار کی دھول، صرف اور صرف اس لیے محبت کی جاتی ہے ہم سے کہ ہمارے جسم کی رگوں میں آپ کے نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ باقی مٹی کا یہ پتلا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں پیلی بھیت 2016 کے بعد اب آیا ہوں 2023 میں، اب 2030 میں بلائیں گے کیا آپ؟ 24 کا نام ہی مت لیجیے، لیکن اتنا لمبا گیپ ہے اور یہ پیلی بھیت شہر ہے، میں حاضر ہوں نعت کے گلدستے لے کر کے، اور بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اس محنت اور کوشش اور کاوش کے بعد آج یہاں جلسہ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ ہم تمام کے تمام لوگ مسلمان ہیں۔ کون ہیں ہم لوگ؟ مسلمان۔ جنگرولی والوں مسلمانوں کے نہیں ہو کے نہیں، کھمریا والے ہیں، کوٹا والے ہیں، پیلی بھیت والے کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ پیلی بھیت والے سارے پیلی بھیت والے ہیں، اچھا پیلی بھیت ضلع والے ہیں، ارے ماشاءاللہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان۔ Islam is to bear witness that there is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger and his servant, and establish your prayer۔ اسلام کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وتحج البیت، حج خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اگر تم میں سے استطاعت رکھتے ہو تم تو حج کرو، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت، اگر یہ کوئی پڑھتا ہے اس کو فرض مانتا ہے، وہ کون ہوا؟ مسلمان۔ زور سے بتاؤ کون ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ اب مومن کسے کہیں گے؟ توجہ، کچھ باتیں کر لوں۔ آپ لوگوں نے سوچا ہوگا یہ آئیں گے نعت پڑھیں گے نکل جائیں گے، نہ، آج میں تقریر بھی کروں گا۔ سنیں گے؟ کون کون سنے گا کہتے سبحان اللہ؟ اب توجہ سے غور سے سنیے گا۔ مسلمان وہ ہو گیا جو کلمہ طیبہ کس نے پڑھا، جس جو نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض سمجھتا ہے، بھلے ہی نہ پڑھے لیکن فرض سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ مومن کون ہوا؟ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ تم، it is believe in Allah وبملائکتہ and in his angels وَكُتُبِهِ and in his book وَرُسُلِهِ and in his messengers وَيَوْمِ الْآخِرِ in the last day of the world۔ مومن کون ہوا؟ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، کچھ روایات میں ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا، شر اور خیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لایا، یہ ہو گیا مومن۔
لیکن ابھی بھی مومن کی تعریف کمپلیٹ نہیں ہوئی. بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ماں باپ سے زیادہ, اپنے اہل و عیال سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت نہ کرنے لگے. تب جا کر ایمان کامل ہوگا. لیکن رکو, ابھی بھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے, ابھی بھی کچھ باقی ہے. کیا باقی ہے؟ حضور نے فرمایا, سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں, آقا نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میری اولاد کی محبت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادوں میں اگر کوئی چھٹی چیز نظر آتی ہے, حبی و حب اہل بیتی, میری اور میری اولاد کی محبت. ہاں, اگر یہ سب آپ کرتے ہو آپ کمپلیٹ مومن ہو. لیکن ہاں, ایک چیز اور باقی رہ گئی. وہ کیا ہے؟ دیکھیے, آج میں اسلام کا ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ جانتے ہی ہو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. عیسیٰ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے نا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے. ایوب علیہ السلام نبی, زکریا علیہ السلام نبی, ابراہیم علیہ السلام نبی, اسماعیل علیہ السلام نبی. سب اپنی اپنی شریعتیں لے کر آئے. کسی کے ساتھ 27 حواری ہوئے, کسی کے ساتھ 50 ہوئے, کسی کے ہاتھ میں 20 لوگ ایمان لائے, کسی کے ہاتھ میں 40 لوگ ایمان لائے. لیکن جب دین مکمل نبی پر ہوا, آقا نے 23 سال میں 56 ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. ہے تو نبی, لیکن آپ کو پتا ہے جو میسج عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا وہ توحید کا میسج تھا, ایک اللہ کو ماننے کا میسج تھا. بعد والوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ بعد والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. حالانکہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے, خدا کی قدرت. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا. یہ انبیاء تھے, ان کے دین میں خلط ملط ہوتا رہا. ہمارے دین میں خلط ملط ہونا مشکل ہے, کیونکہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے, قرآن کمپلیٹ ہو چکی ہے. قرآن کو رب نے کمپلیٹ کر کے ارشاد بھی فرما دیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے قرآن کو اتارا ہے, اور اس قرآن میں کسی کے مائی کے باپ میں, کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں کی ہیر پھیر کر رہے. ہم نے قرآن کو اتارا ہے, اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. ہم ہی حفاظت کریں گے. ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتا قرآن کا. لیکن ہاں, دین میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتا, عقیدے میں ہو سکتا ہے. توجہ ہے؟ کون کون سو رہا ہے کہہ دے سبحان اللہ. کون کون جاگ رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, جاگنے والے زیادہ ہیں. کوٹا والے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ کوٹا والے آئے ہیں, کھبریا والے آئے ہیں, ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ڈیوری والے, ڈیوری والا ایک آدھ تو ہوگا کہ چھپا ہوا ہے نا. ذرا ایک ڈیوری کا نعرہ سنا دیجئے, میں بہت اچھی بات بتاؤں گا. ہے جوان, اس جگہ کا نام ہے نوگواں. اجریا وہ جگہ ہے کھمریا. نعرہ تکبیر. اس کا نہیں ہے کھوٹا, وہ جگہ ہے کھوٹا. حسینیوں کی جیت وہ جگہ ہے.
مدار پاک کی مداریت سے دور وہ جگہ ہے مان پور. دین مکمل ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی, طریقت مکمل ہو گئی. دین میں رد و بدل نہیں ہو سکتا, عقیدے میں ہو سکتا ہے. عقیدے میں کیسے ہوگا؟ فتوے سے. توجہ, آج کل حال ایسا ہو گیا ہے, صبح فتویٰ, شام فتویٰ, دن فتویٰ, اندھیرا فتویٰ, اجالا فتویٰ. سنی اتنا پریشان ہو گیا. میرے پاس ایک شخص نے پریشان ہو کر فون کیا, کہا حضرت, میں نے کہا کیا؟ کہا حضرت میری ٹانگ درد ہو رہا ہے, میری اس طرف تکلیف ہے ہڈی میں ٹانگ کی, میں تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہوں درد کی وجہ سے, میرا ایسا چلنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا بھئی ڈاؤٹ کیوں ہے اتنا؟ تیرے پیر میں تکلیف ہے, پریشان حال ہے, مصیبت میں ہے, تو جب پریشانی ہے, عذر ہے, چل سکتا ہے. کہا نہیں حضرت, کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں عالموں سے پوچھ کر ہی کام کرتا ہوں. میں نے عجیب آدمی ہے یار, کل اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے, رشتہ داروں کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے, تو فون کرے گا حضرت یہ پیدا ہونا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا غلطی اس بندے کی بھی نہیں, سنی عوام کیا کرے؟ اتنا ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا ہے, اتنا ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا ہے. امام حسین کا روزہ دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اس کے سامنے پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ دیکھنے سے نکاح ٹوٹے گا کہ نہیں؟ یو پی میں کچھ گاؤں میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اور ممبئی میں دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا. بمبئی میں دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا, یہاں ٹوٹ جایا کرتا ہے. یہاں کا الگ فتویٰ, وہاں کا الگ فتویٰ, ادھر کا الگ فتویٰ, ادھر کا الگ فتویٰ, درگاہ جاؤ تو الگ فتویٰ, مسجد جاؤ تو الگ فتویٰ. اتنا فتویٰ کہ سنیوں کے ذہن میں لگ گیا لقوہ. دماغ خراب ہو گیا, کیا کریں کیا نہ کریں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اور ایسے ماحول کے بارے میں 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت, آپ کے مصطفیٰ جان رحمت, تمام امت کے رحمت للعالمین سرور کائنات نے 1400 سال پہلے توجہ ارشاد فرمایا تھا. مفتی ایوب صاحب ارشاد فرمایا تھا, ان اللہ, انہی فتووں کے بارے میں فرمایا, ان اللہ لا ينزع العلم بعد ما آتاکموہ انتزاعا. جب اللہ کسی کو علم دے دیتا ہے, دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے, ولیکن ينتزع مع قبض العلماء بعلمہم, لیکن علم پر جو تکبر کرتا ہے اس سے علم اللہ چھین لیا کرتا ہے. اب وہ عالم کیسے ہوں گے جو تکبر کرتے ہوں گے, جن سے علم چھینا جا چکا ہوگا. آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا, فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ, کچھ عالم قرب قیامت ایسے پیدا ہوں گے جو عوام کو اندھیرے میں رکھیں گے, جاہل رکھیں گے, سچ نہیں بتائیں گے, سچائی سے دور رکھیں گے. لوگ ان سے فتویٰ لینے جائیں گے. حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا یستفتون, لوگ جا کر ان سے استفتاء کریں گے, فتویٰ لینے جائیں گے. فیفتون برائے, تو نہ وہ قرآن دیکھیں گے, نہ حدیث دیکھیں گے, نہ اجماع دیکھیں گے, قیاس دیکھیں گے. آقا نے فرمایا یفتون برائے, اپنے دماغ سے, اپنی عقل سے, اپنے مزاج سے دیکھا اپنا ہے, اپنے مزاج کا ہے تو جائز کا فتویٰ دے دیا, دیکھا کوئی غیر ہے تو حرام کا فتویٰ دے دیا. حقیقت ہے سرکار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. میں جو بیان کر رہا ہوں وہ فتویٰ نہیں ہے, وہ فتویٰ نہیں ہے, حدیث ہے. آگے سنیے,
آقا نے ارشاد فرمایا فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جائے گا۔ آپ جا کے کسی سے پوچھئے آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کیسے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں غریب نواز نے کلمہ پڑھا دیا، بادشاہ آئے تھے بادشاہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابے بادشاہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا، بادشاہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا، بادشاہوں نے دین نہیں پھیلایا۔ پوچھو گرو نانک سے، وہ غیر مذہب کا ضرور ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا اس نے، سچ لکھا ہے سچ۔ 600 سال پہلے کی کتاب، توجہ سے سنیے، میں کوئی بات بغیر کسی دلیل کے نہیں کہتا۔ 600 سال پہلے کی کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی۔ جیسے اپنے وہاں ابواب ہوتے ہیں ویسے ہی اس کتاب میں ساکھیاں ہیں لکھا۔ پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار، پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار، آئے شاہ خراسان پہ تو انتہا چنل دیدار، اسی ہڑہڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان، اسی ہڑہڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان، جس کا دعوے دار ہو اگے بھی ہندوستان، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکنپور جائے، اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی جماعتیں ہیں چاہے وہ 40 دن جانے والی جماعتیں ہوں یا گھر میں بیٹھ کر کے جماعتیں بنوا کے سنیت کے ٹکڑے کرنے والی جماعتیں ہوں، یہ جس قدر بھی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں سے جا کر کے پوچھو، جب 1200 سال پہلے ایک بھی مدرسہ نہیں تھا، اور میں یہ آپ کو سوال دے کر جا رہا ہوں، اگر کوئی ثابت کر دے گا تو 2.5 لاکھ روپے کا انعام میں دوں گا۔ کتنے کا؟ ہاں، اور میں کہہ اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں وہ ثابت نہیں کر پائے گا اور مجھے دینا بھی نہیں پڑے گا۔ 2.5 لاکھ کا انعام ہے اگر کوئی شخص دارالعلوم حبیبیہ، دارالعلوم مداریہ، ہاں مداریہ تو تھا، دارالعلوم غوثیہ، دارالعلوم فلاں، دارالعلوم فلاں، ندوۃ العلماء دیوبند، یہ اور وہ 1200 سال پہلے کا کوئی ایک مدرسہ اگر بتا دے 2.5 لاکھ روپے لے کر کے جائے، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، مقرر ہو، مدبر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایڈوکیٹ ہو، کوئی ہو، جج ہو، کوئی ہو، 1200 سال پرانا کوئی مدرسہ ہندوستان میں ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں بتاتا ہوں 1200 سال پہلے مدرسے تھے لیکن ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا، عالم بھی تھے ان کی تبلیغ کا انداز الگ ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمانوں میں جماعتیں بنائی جاتی ہیں، آج مسلمانوں میں تفرقے کیے جاتے تھے، لیکن پہلے کے جو عالم ہوا کرتے تھے ان عالموں کو تکیوں کے مدرسوں پر بٹھا دیا جاتا تھا، اور جو شخص بھی وہاں پر دین کی تبلیغ کر رہا ہوتا تھا وہ درے مدار کا غلام ہوا کرتا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ تو میں بھی ساتھ میں پی لیتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین، پورا مجمع ہاتھ جھا کر کہہ دیں یا حسین، 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 یا حسین۔ اب آپ کہو گے اس کی دلیل کیا ہے کہ 1200 سال پہلے مدرسے تکیے ہوا کرتے تھے؟ اب سنو کتاب، میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا۔
کتاب کا نام ہے ہفت تماشا. کیا نام ہے؟ زور سے بولے کیا نام ہے؟ ہفت تماشا. لکھنے والا کون ہے؟ شیکسپیئر نہ شیخ حسینہ نہیں. کسی آج کے آتھر نے لکھا ہے؟ نہیں جی. یہ کتاب 350 سال پہلے لکھی گئی. بے شک بے شک بے شک. اس کتاب کو میر محمد حسن نے لکھا تھا. 1760 میں لکھی گئی اس کتاب کے اردو ترجمے کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہوا ہے کہ جب ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا. لکھا یہ کلیہ سا بن گیا ہے. اگر اس نئے راہ میں کہیں ملنگ کا شاہ کا تقیہ دکھے تو وہ تقیہ مدار العالمین کے در کے غلام کا تقیہ ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. ارے مدار کے فقیر کا تقیہ ہوگا. اور اس تقیے کے گرد و نواح میں چاہے خان بسے ہوں، پٹھان بسے ہوں، شیخ بسے ہوں، انصاری بسے ہوں، منصوری بسے ہوں، ہندو بسا ہو، مسلمان بسا ہو، اگر تقیہ نام کے اس مدرسے کے ارد گرد بسا ہوا ہے تو وہ بھی مدار کا ہی غلام اور انہی کا مرید ہوگا. سبحان اللہ. واہ واہ. ضیاء المدار مولانا ضیاء المدار ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے ایک مدرسہ کھولا. کیا نام ہے؟ حسنی حسینی مدار العلوم. کہاں پر ہے؟ نوگواں میں. بہت پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے میں نے مدرسہ کھولا. اتنے بچے پڑھاتا ہوں، اتنے حافظ ہیں، اتنے عالم ہیں. ایک مدرسہ کھول کر کتنا پرائڈ فیل کرتے ہیں. میں نے مدرسہ شریف میں بولا مجھے بھی فخر ہوتا ہے. 17 18 20 25 عالم حافظ میں فارغ کر رہا ہوں. میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اور کوئی اتفاق سے 2-4 مدرسے کھول دے ہمیں وہ تو پھر زمین پر ہی نہیں دکھتا. پھر وہ سیکھا بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. اس کا ذہن ہے. 4 مدرسے کھولنے والوں کا یہ عالم. ہم جیسے ضیاء المدار صاحب ایڈوکیٹ جیسے مدرسہ ایک کھول لیا، بہت خوش، بہت پرائیڈ. آپ کو پتا ہے 1200 سال پہلے جب ان مدرسوں کی کوئی شکل نہیں تھی، چہرہ نہیں تھا، تب قطب المدار نے کتنے مدرسے کھولے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. پیلیبھیت جاؤ مدار پاک کا کھولا ہوا مدرسہ ملے گا. آپ چلے جاؤ کوٹا چلے جاؤ، کھمریا چلے جاؤ، بریلی چلے جاؤ، پیلی بھیت کے علاوہ گجرات کے جس شہر جس گاؤں میں چلے جاؤ گے، بنگال جاؤ گے. ابھی چند دن پہلے میں پہنچا تھا امر ڈوبھا، وہاں بھی میں نے دیکھا تقریباً غیر منقسم ہندوستان میں زندہ شاہ مدار، ان کے خلیفہ جمال الدین جانمن جنتی، ان کے ساتھی، ان کے پیر بھائی حضرت قاضی مطہر کھلے شیر، مدار پاک کے پر پوتے حضور سرکار سیدنا ابو محمد درغون ابو طرف منصور ابو الحسن سیفون، قاضی محمود کنتوری، بابا مان دریائی، حضرت بابا پیارے، حضرت سرکار سرسن سرمست گجراتی پانڈو میواسی، حضرت سرکار سیدنا محب علی شاہ شنگری سلطان گجراتی، حضور سرکار سیدنا سید علی بابا کلکتہ، حضور سرکار سیدنا عبد الرحمن حاجی ملک مداری کلیان بہار، یہ جتنے بھی مدار پاک کے خلیفہ ہوئے اور مدار پاک نے پورے ملک ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 10 نہیں 1000 نہیں بلکہ تقریباً 20 لاکھ مدرسے یعنی تقیے بنائے. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دیں. نعرے رسالت. واہ واہ واہ. ایک مدرسہ کھولنے والے وہ بے انتہا گھمنڈ. 20 لاکھ مدرسے مدار میں اور مدار والوں نے کھولے جن کو پہلے تقیہ کہا جاتا ہے. پیلی بھیت میں تقیہ ہے، نوگواں میں بھی تقیہ ہے. یہ سر پہ لگانے والا تقیہ نہیں،
فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، ان تقیوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا۔ اگر زندہ شاہ مدار سرکار کے بارے میں کسی نے پوچھا اول مبلغ اسلام ہے بتائیے گا، کتاب ہی نہیں ہے، کتاب نہیں ملی ہم کو۔ اللہ اکبر، جو دین کا پہلا مبلغ ہے، غریب نواز سرکار سے 350 سال پہلے آ کر لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، جس نے 20 لاکھ مدرسے تکیے اس دور میں قائم فرمائے، جس کے تقریباً لاکھ کے آس پاس خلیفہ ہیں۔ مجدد الفسانی مجدد عبدالحق محدث دہلوی نے جس کے بارے میں لکھا کہ قطب المدار کے چہرے کے ساتھ نقاب رہتے تھے، اور اگر چہرے سے ایک نقاب اٹھ جاتا تھا تو سامنے جتنے لوگ ہوں مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر کلمہ طیبہ۔ اس قطب المدار کے بارے میں نہیں جانتے جس نے آپ کے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے، دیندار بنایا ہے۔ اور توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، کتاب کا نام ہے تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین، لکھا ہے زندہ شاہ مدار نے 40 دن کا چلہ نیپال کے مداریہ پہاڑ پر کیا۔ 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد جیسے ہی پہلی فرصت ہوئی، مدار پاک نے پہلی نشست میں 1 لاکھ لوگوں کو صاحب ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کسی بزرگ نے 50 سال خدمت کی، کسی بزرگ نے 40 سال خدمت کی، کسی نے 60 سال کی، کسی نے 70 سال، کسی نے 80 سال، لیکن مدار پاک نے پتا ہے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 556 سال تک صرف انڈیا میں، پوری دنیا میں جو دین کی تبلیغ کرتا رہا، اس ذات کو سید بدیع الدین قطب المدار کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی، مفتی صاحب بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کتاب اٹھا کر کے دیکھو، کتاب کا نام ہے تاریخی سفر نامہ ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے جب وہ چائنا گیا، چائنا میں مقام کا جگہ کا نام تھا کلاں، کلاں پر ایک پہاڑ تھا، پہاڑ میں اس نے سنا ایک شخص آیا ہے جس کی عمر 200 سال ہو چکی ہے، 50 سال پہلے چین آیا تھا، 50 سال بعد دوبارہ وہ شخص آیا ہوا ہے، اور یزید کو برا کہتا ہے، حسین کو اچھا کہتا ہے۔ عمر فاروق کی، عثمان غنی کی تعریف کرتا ہے۔ ابن بطوطہ دوڑتا ہوا گیا، پہنچا کلاں پہاڑ پر، پہاڑی پر پہنچ کر ابن بطوطہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ 50 سال پہلے چائنا آئے تھے، 50 سال بعد دوبارہ آئے، 200 سال عمر ہو چکی ہے، حسین کو اچھا کہتے ہو، یزید کو برا کہتے ہو، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کی تعریف کرتے ہو، کچھ کھاتے پیتے نہیں، کون ہو بھائی آپ ہو کون؟ اس بزرگ کہنے لگے اے ابن بطوطہ، جب تو عراق سے پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے نکلا تھا تو سب سے پہلے کھانا جس نے تجھے دیا تھا وہ میں ہی تو ہوں، میرا نام بدیع الدین ہے اور لقب قطب المدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کس نے کی؟ اس ذات کا نام مدار العالمین ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کیجئے سینٹ مدار اسٹریٹ، سینٹ مدار اسٹریٹ راستے کو کہتے ہیں، سینٹ صوفی سنت کو کہتے ہیں۔ مدار نہ کوئی عیسائیوں میں ہوا ہے، نہ کوئی یہودیوں میں ہوا ہے، نہ کوئی غیر مسلموں میں ہوا ہے۔ جتنی بھی چیزیں مدار یا مداری کے نام سے مشہور ہوئی ہیں وہ صرف مدار العالمین کی نسبت سے منسوب ہو کر کے مشہور ہوئی۔ مدار کا پیڑ کس کے نام سے مشہور ہوا؟ مدار کے نام سے منسوب ہوا۔ مدار کا چاند، سبحان اللہ، زمین میں آپ ذکر نہ کرو، نام نہ لو، تذکرہ نہ کرو، لیکن جب جمادی الاول کا چاند نظر آئے گا تو آسمان چلا چلا کر کہے گا یہ مدار کا چاند ہے، یہ زندہ شاہ مدار کا چاند ہے۔ نہ زمین سے مدار پاک کا نام کبھی ختم ہو سکتا ہے، نہ آسمان سے مدار کا نام کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں دیکھو نا گوگل پر، پوچھو گوگل سے سینٹ مدار اسٹریٹ، لوگ کہتے ہیں واسکو ڈی گاما نے
امریکہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. جھوٹ ہے یہ بات. جب وہ پیدا بھی نہ ہوا تھا اس سے 800 سال پہلے قطب المدار امریکہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے. گوگل پر سرچ کیجئے گا سینٹ مدار اسٹریٹ. اچھا گوگل پر ہی سرچ کر لیجئے شیخ مدار ماسک. ماسک کا مطلب مسجد. کہاں کی آئے گی؟ پیلی بھیت کی نا. شری لنکا میں مسجد ہے مدار پاک کے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلا بھی ہے مسجد بھی ہے. لکھو جبل المدار. عربی میں لکھو جبل المدار. کہاں کا پہاڑ آئے گا؟ ایران میں بھی مدار پاک کے نام سے جبل المدار موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اجازت ہو ایک حدیث پڑھوں پھر نعت پڑھوں گا. کون کون بور ہو رہا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ؟ سب بور ہو رہے ہیں. اچھا کون کون سننا چاہتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ؟ ایک حدیث اور سنا دوں اجازت ہے؟ اچھا یہ اس حدیث کو آپ مسلم شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ کتب حدیث میں مفتی ایوب صاحب وہاں فاضل صاحب اور سجادہ صاحب آپ تمام ہی حضرات سے توجہ کا تعلیم ہے. 1400 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا. صحابہ کا مجمع لگا. ایک حدیث سن لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ نعت پڑھتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا خیر الناس بعد مئتین خفیف الحاظ. تو اور اے لوگوں تمہارے درمیان 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو بہترین ہوگا, لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا, وہ خفیف الحاظ ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما ہوا خفیف الحاظ؟ اے میرے آقا یہ خفیف الحاظ کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا هو الذی لا اہل له ولا ولد له. حدیث پڑھ رہا ہوں کوئی فتویٰ نہیں بیان کر رہا. توجہ سے آقا کی حدیث سنیے. آقا نے فرمایا یہ وہ ہوگا جو 200 سال بعد پیدا ہوگا, اس کی نہ بیوی ہوگی, اس کے نہ بچے ہوں گے. اچھا اور بھی اس کے بارے میں بتایا جائے دوسری حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. آقا نے فرمایا وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبَّهُ بِالسِّرِّ. وہ شخص جو ہوگا نا وہ مسجد میں نہیں, بھیڑ میں نہیں, لوگوں کے سامنے نہیں, تنہائی میں اکیلے میں اللہ کی بہترین عبادت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. واہ واہ. احسن عبادت ربہ بالسر قلت رواقیہ. جب وہ دنیا سے جائے گا تو بیوی بچے تو ہوں گے نہیں, اس کے رونے والے کم ہوں گے. اب توجہ سے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا سنیے گا. آخر میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کروں گا. آقا نے فرمایا تھا قلت بواقیہ, رونے والے اس کے کم ہوں گے. وقلت تراثہ, اس کی وراثت بھی تھوڑی سی ہوگی, ذرا سی ہوگی. پھر فرمایا آقا نے لا یشار الیہ بالاصابع, اس کے ذکر کو ختم کر دیا جائے گا, اس کا نام لینا بند کر دیا جائے گا, اس کے بارے میں بتانا بند کر دیا جائے گا, حتیٰ کہ لوگ انگلی سے اشارہ کر کے بھی اس کی طرف نہیں بتائیں گے. اب سنو 200 سال کے بعد حدیث کی تشریح سنیے, حدیث کی تشریح توجہ سے سنیے. حضور کے 200 سال کے بعد کون پیدا ہوا؟ 242 ہجری میں ملک شام کے شہر حلب میں اگر کوئی 200 سال کے بعد ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے آگے چل کر شادی نہیں کی, بیوی بچے نہیں تھے, اس ذات کا نام سید بدیع الدین قطب المدار. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تشریح سنیے حدیث کی. احسن عبادت ربہ بالسر, اور وہ اللہ کی تنہائی میں اکیلے میں بہترین عبادت کرتا ہوگا. تو دیکھو نا نیپال کے مداریہ پہاڑ پر تنہائی میں اکیلے میں 40 دن چلا کس نے کیا؟ بہترین عبادت کس نے کی؟ اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر 40 دن چلا کس نے کیا؟ بہترین تنہائی میں عبادت کس نے کی؟ اس کے علاوہ جبل المدار ایران میں کس نے عبادت کی؟ کس نے ریاضت کی؟ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیے منصور کی پہاڑی ہو یا چائنا کی پہاڑی ہو, ان تمام پہاڑوں پر تنہائی میں اگر کوئی عبادت کر رہا تھا بہترین, وہ ذات سید بدیع الدین قطب المدار کی. توجہ سے سنیے. اب
تشریح حدیث سن لیا، ترجمہ سن لیا، تشریح سن لیجئے، توجہ سے سنیے، اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان تمام لوگوں کو۔ او بھیا چائے والے بھائی بعد میں پلا دینا، بعد میں پلا دینا بھائی۔ چائے والوں نے بڑا گڑبڑ کیا رونے والے اس کے کم ہوں گے۔ جب مدار العالمین دنیا سے رخصت ہوئے مکہ شریف میں، کتنے رونے والے تھے ان کے؟ کوئی نہیں، رشتہ داروں میں کوئی نہیں، ناطے داروں میں کوئی نہیں، سب کو چھوڑ دیا دین کے خاطر۔ آج بنا نذرانے کے کوئی عالم ہو، مولوی ہو، پیر ہو، شاعر ہو، ہلتا نہیں، ایون می۔ اور ضرورت بھی ہے، آدمی گاڑی سے چلتا ہے تیل ڈلوانا ہی پڑتا ہے، گاڑی کا پہیا گھس رہا ہے تو پہیا بدلوانا ہی پڑتا ہے۔ جب ضرورتیں پیش آئی اور عوام کو اللہ نے نواز دیا تو عوام بھی پورے طور سے استقبال کرتی ہے، نوازتی ہے، لیکن اس دور میں بغیر کسی بھی طرح کی نظر کے خالص اگر دین کی کوئی خدمت کر رہا تھا تو سنو، مدار پاک جب نکلے تھے ہندوستان کے لیے، زندہ شاہ مدار صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، مدار پاک نے دعا کی تھی، الہی مرا گلسنگی نہ شود و لباس مرا کہنا نہ باشا، اے اللہ نہ میرا کبھی لباس گندا اور میلا ہو، اور نہ ہی کبھی اے میرے رب، اے میرے معبود مجھے بھوک لگے، مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دے، بیوی بچوں سے تو بے نیاز ہوں ہی، میرا کپڑا بھی کبھی میلا نہ ہو، اگر بھوک لگے گی تو میں کھانے کی تلاش میں جاؤں گا، بھوک لگے گی تو میں نذرانے کی تلاش میں جاؤں گا، پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑوں گا، جب کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کپڑے کے لیے دوڑوں گا، میں اپنی ذات کے لیے بھی کوشاں رہوں گا۔ اے اللہ میری زندگی کی ایک ایک سانس تو اپنے دین کی تبلیغ میں گزروا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی ہے ہی نہیں جو روئے مدار پاک کے لیے۔ 3 بھتیجے تھے اور وہ بھتیجے بھی نہیں، مدار پاک کے بھائی ہیں سید محمود، مدار پاک کے چچا کے بھائی ہیں سید محمود الدین، ان کی نسل میں حضرت جعفر ہے، اور ان کی نسل میں 3 بھتیجے، ابو محمد ابو طرافہ سورہ ابو الحسن قلت بواکی، رونے والے صرف 3۔ How much? Only 3, like you. رونے والے صرف 3 تھے مدار پاک سرکار کی بارگاہ میں، ابو محمد ابو طرافہ سورہ ابو الحسن سیفور قلت بواکی، وقلت تراثہ، وراثت بھی تھوڑی سی ہوگی۔ بتاؤ کوئی محل بنایا زندہ شاہ مدار؟ نہ کوئی محل بنایا، نہ بلڈنگ بنائی، نہ پیسہ کمایا۔ قلت تراثہ، اس کی وراثت کیا تھی؟ ایک پتڑی تھی جس کو اٹھا کر چل دیا کرتے تھے، کبھی اس پر نماز پڑھ دیا کرتے تھے۔ اب آخری پوائنٹ ٹو بی نوٹیبل، توجہ کے ساتھ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا لا یشار الیہ بالاصابع، اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا، اس کے تذکرے کو چھپا دیا جائے گا، اس کے بیان کہیں نہیں کیے جائیں گے۔ آج کل اگر زبان پہ نام آتا بھی ہے تو کیسے آتا ہے؟ ہاں شاہ مدار تھے، شاہ مدار، یعنی لوگ جان نہ سکیں کہ سید وجی الدین قطب المدار کے والد کا نام ہے حضرت سرکار سیدنا علی حلبی، ان کے والد کا نام ہے حضرت سرکار سیدنا اسماعیل، ان کے والد ہیں سید احمد، ان کے والد ہیں اسماعیل اول، ان کے والد ہیں سرکار سیدنا سید امام جعفر صادق، ان کے والد سرکار سیدنا امام باقر، ان کے والد سرکار سیدنا زین العابدین، ان کے والد سرکار سیدنا امام حسین، ان کے والد مولا علی، اور ان کی زوجہ فاطمہ، اور فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ۔